مشرق وسطی میں صہیونی جارحیت اسرائیل نے ایران پر بڑا حملہ کر کے نئی جنگ چھیڑ دی۔ 200 طیاروں کے ساتھ تہران، قم، تبریز، اصفہان، ارمیہ، مراغہ اور اہواز میں ایٹمی تنصیبات اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی شہید، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی راشد، ڈاکٹر تہرانچی اور ڈاکٹر فریدون سمیت 6 ایٹمی سائنسدان بھی شہید۔ القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل قانی، جوہری پروگرام کے سربراہ اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ نتنز میں ایٹمی پلانٹ تباہ، ایٹامک انرجی چیف کی تصدیق۔ تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز پر بھی حملے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل۔ ملک بھر میں ایمرجنسی کا نفاذ۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملے۔ بن گورین ایئرپورٹ بند، تمام پروازیں معطل۔ صہیونی ریاست کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کر دیا۔ متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ کہا اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے خونی طاقت کا استعمال کیا۔ امیر حبیب اللہ قائم مقام آرمی چیف اور جنرل احمد وحیدی پاسداران انقلاب کے سربراہ مقرر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیلی حملہ UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جارحیت کا جواب دینا ایران کا قانونی اور جائز حق ہے۔ پوری عسکری قوت دکھانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ امریکہ اسرائیل کی مدد میں کھل کر سامنے آ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جوابی کارروائی کی تو اپنا اور اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ایران کے خلاف کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو لمبے عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کئی روز تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اسرائیل تمام اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی تشویشناک صورتحال پر نظر ہے۔ ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد رد عمل۔ IAEA کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا بوشہر میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا ایرانی تنصیبات پر حملے پر تشویش ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت۔ صہیونی ریاست کی کارروائی بلا جواز قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام لکھا ایرانی خود مختاری کے خلاف ورزی سے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ قابل مذمت جارحیت نے خطے کے امن و استحکام اور عالمی سلامتی کو سنگین خطرے سے دوچار کر دیا۔ نازک گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ ہے اس غیر قانونی اقدام کا فوری نوٹس لیا جائے۔ کسی کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، نہ ہی تنازع کا حصہ بنیں گے۔ اردن کا اعلان۔ اردن اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ سے فوری اقدام کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات اور قطر کی بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 11% اضافہ۔ برنٹ خام تیل $76 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ WTI کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثر، 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ 1,23,000 اور 24,000 کی حدیں گواہ بیٹھی۔ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیلی حملے سے لے کر ایران کے جوابی وار تک سما کی خصوصی نشریات۔ اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر معاہدے کے لیے مذاکرات پر منفی اثرات پڑیں گے۔ ایران کی دفاعی صلاحیت کمزور ہے۔ تہران کے پاس زیادہ آپشنز نہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔
भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा हादसा, 229 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान समेत 241 अफराद हलाक। तैयारे का मलबा गिरने से इमारत में मौजूद 75 अफराद भी मारे गए। भारतीय वजीर आजम का जाए हादसा का दौरा, अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए है। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, मियाँ शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाक़ाई पेशरफ्त, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का भारत से कशीदगी कम करवाने में तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर का मसला हल कराने की पेशकश, दरीना तनाज़े समेत तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा, जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। मोदी सरकार की जारियत को दुनिया भर में बेनकाब किया। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंह तोड़ जवाब मिला। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के ख्वाहिशमंद, कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। कश्मीर का देरीना मसला ही दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात से अमरीका और बाकी दुनिया वाकिफ है। भारत की आबी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 3,800 अरब, तरक्याती बजट 1,000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात के लिए 350 और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2,118 अरब, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब का तखमीना। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया, 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक़ में वोट देने वालों में शामिल। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज के 8 विकेट पर 144 रन, रबादा और अंगेजी की 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 218 रन की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट। पैट कमिंस के 6 शिकार।